تیسری پروڈکٹ ہے جس کو یہ کہتے ہیں ڈیمینشنگ مشارکہ. مشارکہ کا مطلب ہوتا ہے پارٹنرشپ. ڈیمینشنگ یعنی اس میں ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کا آہستہ آہستہ شیئر خریدتا رہتا ہے. تو فرض کریں گاڑی کی مثال ہے یا گھر کی مثال ہے, تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایک گھر ہے جو بینک کے ساتھ مل کر خریدا, یا گاڑی آپ نے بینک کے ساتھ مل کر خریدی, اور آپ آہستہ آہستہ اس کو پارشلی بائی کرتے جاتے ہیں, جس کو ہم ہائر پرچیز بھی بعض اوقات اس کے لیے نارمل ٹرمنالوجی میں استعمال ہوتا ہے. تو آپ نے گاڑی لی, 12 لاکھ کی گاڑی تھی, 25,000 روپये آپ نے پے کیا ہے. اس 25,000 میں سے آپ کا جو 15,000 تھا وہ کرایہ تھا, اور 10,000 جو تھا وہ آپ نے اس گاڑی کے کچھ یونٹس پرچیز کر لی. یہ اس میں ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ایمورٹائزیشن آف دا لیز اور ڈیٹ. وہ ایمورٹائزیشن کا یہ پرنسپل ہوتا ہے کہ آپ جو پہلی پیمنٹ آتی ہے اس میں ایک سرٹن پورشن پرنسپل کا ہوتا ہے, انٹرسٹ کا ہوتا ہے, جو ریمیننگ ہوتا ہے وہ پرنسپل کا ہوتا ہے, اور آؤٹ اسٹینڈنگ پرنسپل آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے اور اینڈ میں جا کے بالکل ختم ہو جاتا ہے اور کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اسی کو انہوں نے ڈیمینشنگ مشارکہ کا نام دیا. اور ایکچولی غور کیا جائے تو یہ بھی فی نفسہ ہی پروڈکٹ ٹھیک ہے کہ آپ نے اگر ایک گاڑی لی ہے اور وہ آپ کو کرایہ دے رہے ہیں اس کا, کیونکہ اب اس میں وہ گفٹ والا جو ہیلا تھا وہ نہیں کیا جا رہا, اور وہ پارشلی آدمی خرید سکتا ہے, اس کی اجازت ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ ایک گھر کے 6 اونر بھی ہو سکتے ہیں. ایک آدمی کا گھر تھا, اس کی انہیریٹنس آگے, اس کے فرض کریں 6 بیٹے تھے, 6 کے 6 میں ڈیوائڈ ہو گئی, تو وہ اب 6 اس ایک گھر کے اونر ہے. اس سے فرض کریں کرایہ آتا ہے تو وہ 6 کے 6 کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو سکتا ہے. تو جوائنٹ اونرشپ ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 6 اونر دونوں میں سے ایک اونر اپنا 1/6 حصہ دوسرے کو بھیج دے, یا اپنا 1/12 حصہ دوسرے کو بھیج دے, اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ پروڈکٹ اس لحاظ سے بالکل صحیح ہے. مسئلہ یہاں پر پیش آتا ہے کہ 5 سال کی لیز تھی, 2.5 سال گزر گئے, اور 2.5 سال گزرنے کے بعد لیز اس طرح کی بنی تھی کہ آپ نے آدھا شیئر جو لیسی تھا اس نے خرید لیا, اور آدھا شیئر جو ہے وہ بینک کا ہے. اور 2.5 سال کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے اب مزید ہم اس کا کرایہ پے نہیں کر پا رہے اور ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جیسے مثلا آپ نے کوئی گھر کرایہ پہ لیا ہے, آپ نے ارادہ ہوتا ہے کئی سال رہیں گے, لیکن 2 سال بعد ہی آپ کہتے ہیں ہمیں کسی وجہ سے جانا پڑ گیا, اب ہم یہ گھر چھوڑنا چاہتے ہیں, تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم یہ چھوڑنا چاہتے ہیں, تو اس کیس میں یہ ہوا کہ یہ صرف کرایہ تو اس میں تھا نہیں, اس کے اندر پارٹنرشپ بھی تھی, اور 50% جو سٹیک ہے اب وہ لیسی کا ہے. تو اصول کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ گاڑی بازار میں بیچ دیں, کیونکہ اب وہ 50-50 شیئر ہے, آدھی گاڑی بینک کی ہے, آدھی آدمی کی ہے. گاڑی بیچ دیں, جتنے پیسے آئیں آدھے بینک لے لیں, آدھے آپ لے لیں. تو یہ بالکل صحیح پروڈکٹ ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ گاڑی بازار میں بکے گی تو پہلے ہم اپنے پیسے ریکور کریں گے, پھر آپ کو کچھ کریں. ہاں ہمارے 50% اونر آپ ہیں, 50% ہم ہیں, لیکن اس میں بھی انہوں نے ایک وعدہ لیا ہوتا ہے کہ آپ یہ پوری کی پوری گاڑی خریدیں. اب مسئلہ یہ کہ اگر آپ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ گاڑی آپ نے ہر حال میں خریدنی ہے, اس کا مطلب ہے پھر یہ گاڑی آپ نے خرید لی. یعنی جیسے میں آپ سے ڈیل کرتا ہوں کہ جی یہ آپ سے میں 1 تولہ سونا خریدوں گا, اور میں اسی پوزیشن بھی لے لیتا ہوں, لیکن میں پیسے 5 سال کے عرصے میں دوں گا. اب میں نے سونا خرید لیا, اس کی پیمنٹ ڈیلے ہو رہی ہے, ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر میں نے ایک پرچیز کر لی ہے. وین یو میڈ اے پرومس, یو انٹرڈ انٹو اے کانٹریکٹ, تو اب آپ نے وہ خریدنا ہے, تو وہ آپ کی چیز ہے. اب اگر وہ آپ کی چیز ہے تو آپ اپنی ہی چیز کا کرایہ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جس سے آپ نے ڈیل کر لی کہ یہ چیز تو میں نہیں لینی ہے ہر حال میں, تو یہ میری چیز ہوگی, ساتھ ہی میں آپ کو اس کا کرایہ بھی دوں. تو یہ بھی اسی طرح کا ایک ہیلا ہے جس میں ایکچوئل پروڈکٹ ہو بہو ایسے ہوتی ہے جیسے ایک نارمل بینک کی لیز ہوتی ہے, لیکن آپ کے اس کے اوپر 4-5 ڈاکومنٹ لگا دیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ حلال ہوگی. اور اس میں بھی جو وہ پرومس ہے, اس میں بھی انہوں نے وہی طریقہ رکھا ہوا ہے کہ یہ جو پرومس ہے یہ علیحدہ کاغذ پہ لکھی جائے گی, وہ پرومس جو ڈیل ہے وہ علیحدہ کاغذ پہ لکھی جائے گی, اس کے بعد یہ حلال ہو جائے گی.